آپ نے جو ارشاد فرمایا الحمدللہ آدمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں اور ان کی رحمت کے بارے میں اس میں کوئی کسی طرح کے شرط کی گنجائش نہیں، لیکن میں قرآن میں ایک سورہ شروع میں پاتا ہوں، اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اس کی تفسیر میں اکثر و بیشتر مفسرین اسلام جو واقعات لکھے ہیں وہ خلق پر میں سمجھ گیا ہوں بات آپ براہ کرم اس کی بہت اچھا، بہت ہی جزاکم اللہ، بہت ہی پیارا سوال کیا ہے آپ نے، یعنی اس لیے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے باریک نظر سے مطالعہ کیا ہے، ورنہ یوں ہی ذہن میں آ ہی نہیں سکتا یہ سوال جب تک انسان گہری نظر سے قرآن کریم کا مطالعہ نہ کرے اور یہ دیکھے نا کہ ہر بات مطمئن کرتی ہے، یہ سوال نہیں اٹھ سکتا۔ ان کا مطلب یہ ہے، ایک صورت ہے قرآن کریم میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی اور یذکر فتنفعہ الذکری۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بیان کیا جاتا ہے اور اس صورت کا عنوان یہ کہہ رہا ہے عبس وتولی، آپ نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی اس لیے کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا تھا اور پھر مخاطب کرنا شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وما یدریک لعلہ یزکی اور یذکر فتنفعہ الذکری، کہ ہے تو اندھا اور بظاہر بے حقیقت تھا انسان، لیکن تجھے کیسے معلوم ہو کہ یہ ہدایت کے زیادہ قریب ہے، اور قریب تھا کہ یہ آپ سے تزکیہ حاصل کرتا یا نصیحت حاصل کرتا۔ اور پھر فرماتا ہے کہ یہ کیسے آپ کو یقین ہوا کہ وہ جو دوسرا شخص ہے وہ پیٹ پھیر کر جانے والوں میں سے نہیں ہے جس کو مخاطب ہو رہے تھے، اور اس کی طرف ہم نے زیادہ توجہ دی۔ یہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اخلاقی کوتاہی کا ذکر ہے، اور اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے گویا ڈانٹا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی۔ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں، اخلاق کا کانسیپٹ بدل جاتا ہے معیار کے ساتھ ساتھ، جتنا بلند معیار ہو اخلاق کا اسی حد تک کوتاہی کی ڈیفینیشن اور ہو جاتی ہے، اور وہ چیز جو عام دنیا کے لحاظ سے ایک نہایت اعلیٰ خلق ہے، وہ ایک اعلیٰ وجود میں اگر ظاہر ہو تو اس نسبتی لحاظ سے وہ خلق نظر نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کے ایک ایسا اعلیٰ معیار پر دیکھنا چاہتا ہے جو ایبسولوٹ ہے، جو ان نسبتوں سے اونچا ہو جاتا ہے اور کسی حالت میں بھی ریلیٹیولی کوئی اس پر ریفلیکشن نہیں آ سکتی۔ یہ واقعہ فی ذات ہی بدخلقی کا واقعہ ہے ہی نہیں۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں یہ واقعہ کیا ہوا، تو دنیا کے کسی معیار سے آپ اس کو بدخلقی کہہ ہی نہیں سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ میں مصروف تھے، آپ کی خواہش تھی کہ وہ شخص جو ایک قوم کا سردار ہے، جس کے پیچھے ایک قبیلہ ہے، وہ آیا ہوا ہے اور وہ توجہ سے بات سنے اور ہدایت پا جائے، اس کے پیچھے ایک قوم آ جائے گی، ایک قوم کا سردار آیا ہوا تھا۔ اس وقت ایک اندھا آیا جس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس نے بار بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کرنا شروع کیا۔ اب بدخلقی اگر عام حالات میں اس کو نرمی سے منہ سے بھی کہہ دیتے کہ نہ کرو تو اس کی دل شکنی تو ہوتی شاید یا نہ ہوتی، لیکن اگر احتیاط سے بات کی جاتی تو اس کو بدخلقی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا اور چہرے سے ہلکا سا اظہار کیا کہ میں اس بات سے تنگی محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھنے والے نے وہ اظہار دیکھا اور اس کی دل شکنی نہیں ہوئی جو اندر تھا۔ اس کو اس قدر ایگزیجریشن کے ساتھ اور مبالغے کے ساتھ مفسرین بیان کرتے ہیں بات کہ یوں لگتا ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بدخلقی کی حرکت ہوئی تھی۔ بالکل غلط ہے کسی دنیا کے معیار سے، بلکہ اعلیٰ انسانی معیار کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی بدخلقی نہیں، اور مقصد اونچا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے
آپ کو یہ بتایا کہ تو مجھے اتنا پیارا ہے کہ جو معیار میں تیرا دیکھنا چاہتا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ بلند دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ اپنا مطمع نظر بناؤ آئندہ سے کہ اگر کوئی خواہش مند ہے تو اس کی طرف زیادہ توجہ کرو، اگر کوئی خواہش مند نہیں ہے تو وہ نسبتاً کم حقدار ہو توجہ کا۔ یہ ایک سبق دیا، اور اس واقعہ سے استفادہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متوجہ کر دیا کہ ہدایت وہ پایا کرتا ہے جو ہدایت کا خواہش مند ہوا کرتا ہے، اور جو ہدایت سے بھاگتا ہو آپ کو تو تمنا ہے کہ وہ ہدایت پا جائے، تمنا ہونا تو بالکل کی نہیں ہے، لیکن اللہ کی دلوں پر نظر ہے، وہ آپ کو یہ بات بتاتا ہے کہ جو لوگ بھاگتے ہوں وہ نہیں پایا کرتے، جو خواہش مند ہوں وہ زیادہ پایا کرتے ہیں، اس لیے آپ ان کی طرف زیادہ توجہ دیا کریں۔ اس واقعہ میں مجھے تو کوئی بدخلقی نظر نہیں آتی ایسی جو نعوذ باللہ من ذالک جس میں ڈانٹ کا پہلو ہو۔ یہ تو ایک نہایت ہی لطیف پیرائے میں حضور کے حسن خلق کا اظہار بھی کر دیا، اور بلند تر مقامات کی طرف آپ کو لے جانے کے لیے ایک ایسا خدا تعالیٰ نے ایسی نصیحت فرما دی جس پر عام طور پر بندوں کی نظر نہیں ہوتی۔